تو جیسے ہی ورثاء جو ہے وہ میت لے کے چلتے ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو اس کا اسلامی طریقہ کار وہ یہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی مسلمان کے ہاں انتقال ہو جائے، کسی کا فوت ہو جائے، اس کی اولاد یا اس کے قربت والے جو ہیں، پہلا حق اولاد کا ہے۔ اولاد جو ہے وہ اس کی آخری رسومات ساری ادا کرے، غسل دے، باپ کا جنازہ پڑھائے، جنازہ پڑھانے کے بعد پھر اس کو لحد میں خود اتارے، اتارنے کے بعد پھر اس کی اپنا قبر کے اوپر بیٹھ کر مٹی ڈالنے کے بعد فرمایا کہ اتنا وقت بیٹھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ نہر کیا جائے، وہ ذبح ہو، ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت بنایا جائے، گوشت بنانے کے بعد اس گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ تو جتنا وقت اس ایک اونٹ پہ صرف ہوتا ہے، اتنا وقت یہ ورثاء پہ حق ہے کہ وہ اس کی قبر پہ بیٹھے، حق کا میت کا حق کا ہی ہے۔ آج ہم غور کریں، ابھی مٹی نہیں ڈالتی تو دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حکم ساتھ یہ بھی ہے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے کامل 3 دن جو ہے، پورے 3 دن سوگ کے طور پر، غم کے طور پر اس گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے، اس گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے۔ شرعی حکم تو یہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو دور دراز سے مہمان آئیں گے ان کو کون سنبھالے گا؟ اس کا جواب مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو قربت والے رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مہمان جو ہیں ان کو وہ ڈیل کرے، ان کی خیر خائی کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے کھانے کا وہ اہتمام وہ کریں، نہ کہ اہل خانہ جن کی یہاں فوتگی ہوئی ہے وہ کریں۔ 3 دن مکمل ہونے کے بعد فرمایا کہ تیسرے دن جب اس کی کل خانی کا ختم ہو جائے، 3 دن پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، پھر اس کے گھر میں جو ہے نا وہ اپنے گھر والے جو ہیں وہ اپنا جو ہے نا گھریلو جو نظام ہے اس کو اپنے جو ہے نا اپنا سنبھالیں اور اس کو اپنے لے کے چلنے کی کوشش کریں کامل 3 دن۔ تو آج ابھی غسل بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے ساری مشاورتیں ہو جاتی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ ساری تقسیم کاری ہو جاتی ہے۔ تو اب رفتہ رفتہ جو ہے کل خانی 3 دن کا جو سوگ اسلام میں رکھا گیا ہے، کم از کم 3 دن لازماً کرنا چاہیے۔ وہ 3 سے بھی اپنا دوسرا گھٹتا گھٹتا 1 دن پہ آ گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے جمعہ پہ میں نے عرض کیا تھا، اگر سنتیں جو ہیں لوگ شارٹ کٹ نماز شارٹ کٹ پڑھتے ہیں نا، فرض پڑھے بھاگ گئے، اگر سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ کے بعد نماز مکمل نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہمیشہ، سنت موقدہ جو ہیں ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ لازماً پڑھنی ہے۔ تو سنت غیر موقدہ کے اندر اگر گنجائش ہوتی تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتی گرامی کو سفر حج کے اندر دیدار مصطفیٰ کا بھی نہ ہوتا۔ وہ طویل سفر، مشکل کٹھن سفر طے کرنے کے بعد پیر میرے علی شاہ صاحب نے سنتیں چھوڑ کر فرض عشاء کے فرض پڑھ لیے، فرض پڑھ کے وتر پڑھ کے آپ نے جو ہے جب جیسے ہی اس طرح اپنے بستر پہ آئے لیٹنے کے لیے، آنکھ کیا لگتی ہے، دل کے جو ہے نا دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زیارت کا شرف عطا فرمایا، 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ آل رسول کو مناسب نہیں کہ وہ سنتیں ترک کریں۔ تنبیہ تھی، اگر اس میں گنجائش لوگ جو ہے وہ تحویلیں کرتے ہیں تو جس کو الف بے نہیں آتی وہ سیدھا بخاری پہ جا پہنچتا ہے، بخاری میں حوالہ ہے، بخاری کا حوالہ ہے، اسی بخاری میں یہ بھی 16-17 حدیثیں جو ہیں اس کے بعد والی وہ نہیں پڑھتے۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے رفع یدین ہے جی، آپ رفع یدین کی بات تھی، رفع یدین سے چلتے چلتے اب سنتیں بھی اٹھ گئی ہیں،
سنت قبلیہ سنت بعدیہ ختم، نفل بھی ختم، بس صرف 2 یا 4 فرض جو ہیں وہ پڑھو، نماز مکمل ہے، یہی نماز ہے۔ تو یہ دین کے اندر جو ہے نا وہ بگاڑ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کپڑا ہو یا کوئی اور چیز، گھریلو ضرورت کی کوئی بھی چیز، اس کو ہم اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں، اس کی ورائٹی، اس کی جو ہے نا اپنا کوالٹی، آگے پیچھے اس کی جو ہے کمپنی کہاں سے بنی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، یہاں کہاں کون سی ہے، ڈیلر کون ہے۔ تو کافی تسلی کرنے کے بعد پھر بڑی مشکل سے ہم اس کے پیسے ادا کرتے ہیں، اس کو خرید کے لے آتے ہیں۔ تو جب ہمیں کوئی مسئلہ کیسز ملتا ہے، اس پہ کبھی ہم نے غور کیا ہے، اس بات پہ کبھی ریسرچ کی ہے؟ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہلیز سے ہمیں شریعت مطہرہ عطا کی گئی صحابہ کرام کے ذریعے سے، کہ آج اس کو کاٹ پیٹ کر اپنی مرضی کا مسائل بنا کر تو عوام کے اندر جو ہے اپنا مقبولیت حاصل کی جائے، تو ہمارے جو ہے نا مسلمان بھی ماشاءاللہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تجربے کے چل پڑتے، ٹھیک ہے جی یہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک دین ہے، یہ شارٹ کٹ ہے۔ تو خدا را تھوڑی سی کوشش کریں، اس پہ ریسرچ کریں، جو مسئلہ بیان کر رہا ہے کم از کم اس کو غور تو کر لیں یار۔ آپ کے والد جو تھے، جن کے ذریعے آپ دنیا میں آئے، وہ اسی دین پہ قائم تھے، سنت قبلیہ پڑھتے رہے، سنت بعدیہ پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے۔ تم نے 50 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال کا زندگی کا ایک طویل عرصہ اس دنیا کے اندر گزار لیا، بہت سے علماء کی زیارت کی، بہت سے علماء سے بیانات سنے۔ تو اس سے پہلے آج تک کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سنت بعدیہ یا سنت قبلیہ جو ہے ان کے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اضافی بوجھ ہے۔ تو آج اس پرفتن دور کے اندر کوئی یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہے تو بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، سب کرتے ٹھیک ہے جی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بندگی، عبادت، اطاعت اسی صورت میں مقبول ہوگی جو اس کے احکام کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ ہم سفر پہ ہیں، سفر میں حکم ہے قصر کا کہ نماز جو فرض جو ہے 4 فرض ان کو 2 پڑھو۔ اب وہاں ہم 4 پڑھ لیں گے، ہم نے تو عبادت ہی کی ہے نا، 4 رکعتیں پڑھی ہیں، سجدے بڑھ گئے، قیام بڑھ گیا، رکوع بڑھ گئے، تشہد بڑھ گیا، کی تو ہم نے عبادت ہے۔ لیکن جب منع فرما دیا گیا کہ سجدہ کی جو ہے اپنا اس کی اجازت نہیں ہے، حالت سفر میں، جب تمہارا سفر اس حالت کو شرعی جو پیمانہ دیا گیا ہے اس کے مطابق پہنچے، پھر تم اگر اپنی آبادی کے اندر بھی ہو، سفر تمہارا شروع ہو چکا ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے کہ قصر پڑھنے پڑیں گے۔ اس کی 15 دن تک کی گنجائش ہے۔ ایک بندہ کسی کام سے اپنے شہر سے باہر جاتا ہے تو وہ 15 دن کا ارادہ کرتا ہے کہ 15 دن کے اندر جو ہے نا میرا کام ہو جائے گا، جس کا کام کے لیے وہ گیا تو 15 دن کے اندر میں لوٹ آؤں گا، تو تب تک وہ قصر ہی پڑھتا رہے گا۔ ہاں اگر وہاں جو ہے نا دوسرا اپنا امام جو ہے وہ مقیم ہے، اسی علاقے کا رہنے والا ہے، اس کے پیچھے جماعت سے جو پڑھیں گے وہ فرض 4 پڑھیں گے، بغیر جماعت کی جتنی نمازیں ہم پڑھیں گے وہ قصر ہوں گی، فرض میں 2 فرض پڑھیں گے، 4 میں 2 فرض پڑھے جائیں گے، تو 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، ہے نیکی۔ تو یوں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں احکام میں شرع جو ہیں عطا فرمائے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو جس طریقے سے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ اب حضور کے زمانے مبارک میں کے اندر، حیات ظاہری کے اندر جو ہے
ایک شخص جو تھا اس نے بکری جو ہے وہ عید سے پہلے ذبح کر دی، اس نے قربانی کر دی، جب ذبح ہو گیا قربان ہو گیا، تو بعد میں جا کے نماز عید پڑھی تو حضور کی بات میں رسول اللہ میں نے جو ہے نا اپنا بکری ذبح کر دی، کیا میری قربانی ہو گئی؟ فرمایا کہ تو نے جان بوجھ کی ہے؟ کہنے لگا جان بوجھ نہیں کی، مجھے یہ تھا کہ قربانی جو ہے اس نے اپنا کرنی ہے، تو میں نے میرے پاس وقت تھا، گنجائش تھی وقت میں، نماز میں بھی وقت باقی تھا، میں نے کہا پہلے ذبح کر دیتا ہوں پھر جا کے پاس پڑھ لوں گا۔ مایا کہ آج کی وجہ سے یہ تو قربانی قبول نہیں ہے، عید رات ہو کے کرو کہ پھر تمہاری قربانی مقبول ہو گئی ہے، تیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، دے دیا گیا، کل 2-4 ساتھ مل جائیں گے، اس کے ایک گروہ بن جائے گا، وہ پھر اس جلدی میں آ لیں گے، وہ ایسا نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا تیری قربان قبول نہیں ہوئی، لہذا آئندہ اس بات سے پھر احتیاط کرنا۔ تو تمام حاضرین و سامعین کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ جیسے ہی کوئی مسئلہ سننے کو ملتا ہے ریسرچ کریں اس پہ، کسی اور سے پوچھ لیں، اور سے پوچھ لیں، کسی اور سے پوچھ لیں، تو 3-4-5 جگہ پوچھنے کے بعد اگر وہ سب کی رائے ملتی ہو پھر اس مسئلے پہ اتفاق کریں، اس پہ عمل کریں، ورنہ جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا دوسرا ایک بتائے ہوئے مسئلے پہ جو ہے نا کبھی بھی نہ دوسرا اپنے قدم نہ جمائیں، جیسا کہ آج کل یہ سلسلہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کیا کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، تو یہ اسلام کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مقدس کا صدقہ ہم سب کو درست طریقے سے اسلامی اپنا اصول سیکھنے کی اور سمجھنے کی، اسلامی مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔